ٹی وی پر ایک نعت کو بٹھا دیا، وہ کہتا ہے میری توبہ 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 قبول ہو، یا آپ نے اسٹیج پر بٹھا دیا اور آپ سب کے لیے توبہ کر دی، اس نے فارغ ہو گیا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ روحانی عمل کا نام ہے۔ توبہ کے معنی رجوع کرنا، کہ بندہ معصیت کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے، تو یہ وہ توبہ ہے۔ یہ سارا قلبی عمل ہے، یہ سارا روحانی عمل ہے۔ یہ نعت خواں کے کرنے کا نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے کا ہے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے۔ اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور دعا کو قبول فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنوں کو جب قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا۔ اللہ ہماری فطرت کا خالق ہے، اس کو پتہ ہے بندہ خود غرض ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنے لیے کر لو، پھر ماں باپ کے لیے کر لو، پھر سارے مومنوں کے لیے کر لو۔ بندہ اتنا خود غرض ہوتا ہے، سیلفش جسے کہتے ہیں، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کا کیس اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، تو فرشتوں سے کہا جائے گا یا اسکرین پر چلے گا، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو صغیرہ گناہ کی لسٹ جاری ہوگی۔ دل میں دعا کر رہا ہوگا کہ یا اللہ میرے کبیرہ گناہ اگر چھپ جائیں نہ آئیں تو بڑا کرم ہوگا۔ جب صغیرہ گناہوں کی لسٹ مکمل ہوگی تو اللہ فرمائے گا کہ ان کے بدلے میں اس کے کھاتے میں اجر لکھ دو۔ پھر خود غرض بندہ کہے گا کہ یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو بھی رہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور قتل ناحق نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ جرائم کرے گا تو وہ گناہ پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کا عذاب ملٹی پلائی ہوتا رہے گا، ڈبل ٹرپل کئی درجے بڑھتا رہے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلیل و رسوا ہو کر اس میں داخل ہوگا۔ إِلَّا مَن تَابَ، مگر رب فرماتا ہے کہ جو توبہ کر لے، وہ آمنہ، اور ایمان لائے، وہ عمل عملا صالحا، اور نیک کام کرتا رہے، ایمان کے تقاضوں پر کاربند رہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ حَسَنَاتِ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اس کے گناہوں کو میرا رب نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ توبہ کی بھی وہ معنی نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے کہ ٹی وی پر ایک نعت خواں کو بٹھا دیا، وہ کہتا ہے میری توبہ 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 قبول ہو، یا آپ نے اسٹیج پر بٹھا دیا اور آپ سب کے لیے توبہ کر دی، اس نے فارغ ہو گیا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اسپریچول عمل ہے، توبہ روحانی عمل کا نام ہے۔ توبہ کے معنی رجوع کرنا، کہ بندہ معصیت کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، بدعقیدگی کو چھوڑ کر عقیدہ صالح کی طرف آ جائے۔ یہ کب آئے گا؟ کہ جب اپنے گناہوں کا پہلے
ادراک کرے گا، پھر اقرار و اعتراف کرے گا، جس کو آپ لیگل ٹرمینالوجی میں کنفیشن کہتے ہیں، اعتراف جرم کہتے ہیں۔ پھر اعتراف کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہوگا، یہ مالک یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر اس کی معافی مانگے گا، لیکن اتنا ہی نہیں، معافی مانگنے کے بعد اس کے کمپنسیشن اور تلافی کے لیے شریعت نے جو صورتیں رکھی ہیں ان کو بھی اختیار کرے گا، کہ کسی کا حق مارا ہے تو حق لوٹائے گا، کسی کا قرض دبایا ہے تو قرض ادا کرے گا، کسی پر زیادتی کی ہے تو معافی مانگے گا، نمازیں نہیں پڑھی تو قضا کرے گا، روزوں کی قضا کرے گا، زکوٰۃ دے گا ماضی کی بھی، اور پھر اس کے بعد اللہ سے عہد کرے گا کہ اے اللہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج سے میں تیرا بندہ ہو گیا۔ پھر وہ اس بات کا بھی احساس کرے گا کہ جو میں نے پیمان وفا باندھا ہے اپنے رب کریم سے، اس پر پورا اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اے اللہ تو اس پر قائم رہنے کی مجھے توفیق بھی عطا فرما۔ پھر نیکی کی راہوں پر چلے گا، تو یہ وہ توبہ ہے، یہ سارا قلبی عمل ہے، یہ سارا روحانی عمل ہے، یہ ناتخواں کے کرنے کا نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے کا ہے، اس اسپریچول پروسیس سے گزرنے کا نام توبہ ہے۔ تو اس لیے ساتھ یہ بھی کہ نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ تو نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو قبر میں عذاب مل رہا ہے، اچانک راحت کا جھونکا آیا، وہ پوچھتا ہے کہ یا رب انا ذالک، یہ کرم کیسے ہو گیا؟ کجا تو جہنم کی گرم ہوائیں آ رہی تھیں اور اچانک جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی قبر میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا لدعاء ولدک لک، یہ جو تم اولاد چھوڑ کے آئے ہو انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، تو اس کی برکت سے میں نے تجھے قبر میں سکون عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صدقہ جاریہ آپ کو بھی، اور یہ نہیں ماں باپ ہی نہیں، اپنا بھی کچھ حصہ نکال لو۔ ہم پراپرٹی، مال، دولت جمع کرتے ہیں کہ 7 پشتوں اور 20 پشتوں کے کام آ جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے مالی و مالی و مالی، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، میری دکان، میرا کاروبار، میرا روزگار، میری جاگیر، فرمایا تمہاری کیا ہے؟ ما اکلتا فافنیتا، جو تو نے کھا لیا اور ختم، او ما لبستا فابلیتا، یا جو تو نے لباس پہن کے بوسیدہ کر دیا ختم، او ما تصدقت فابقیتا، یا جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تو وہ تمہارے لیے باقی رہ گیا۔